اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ سورۃ الفیل میں جو موجود ہے، ابرہہ نامی جو بادشاہ آتا ہے کعبے کو ڈھانے کے خاطر، جیسا کہ بتایا گیا کہ وہ ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ کعبے سے محبت کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، ہمیشہ کعبے کے پاس جاتے رہتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن کعبے کی محبت بڑی ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ کعبے سے ان کو ہٹائیں کیسے، تو اس نے ایک گرجا گھر بہت ہی خوبصورت بنایا۔ بنانے کے بعد لوگوں سے کہا کہ تم وہ کعبے کے پاس کیا جاتے ہو، وہاں پر تو ایک کمرے کی طرح پرانا بوسیدہ مکان ہے، میں تو عالی شان محل بنایا ہوں، اس کے اندر آؤ، وہاں عبادت کرو، وہاں کعبے کی طرح طواف کرو۔ تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے محبت ڈالی گئی تھی کہ اللہ نے میرا گھر کہا، تبھی جا کر لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت، اس کی محبت پیدا ہوئی۔ کسی کے گھر بنانے سے، عالی شان محل بنانے سے کوئی دیکھنے نہیں جاتا، کعبے کو دیکھنے کی ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے۔ یہ کعبے کی محبت تھی۔ اور یہ ہوا یوں، بعض روایت میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کو جو کعبے کی محبت رکھنے والا تھا، اس نے اس کے اندر غلاظت کو ڈال دیا۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ مسافر وہاں پر قیام کیے تھے اس سے کچھ دور پر، اور انہوں نے آگ جلائی تو اس کی چنگاری وغیرہ جا کر وہاں گئی اور وہ محل جل گیا۔ اس وجہ سے اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ یہ مکے والوں نے میرے گرجا گھر کے ساتھ ایسا سلوک کیا، میں اب کعبے کو توڑ ڈالوں گا۔ اس نے یہ پکا ارادہ کر کے فوج لے کر نکلا ہاتھیوں کے ساتھ۔ جب وہ مکے میں داخل ہوا تو اس نے مویشیوں کو، جانوروں کو، سب کو اس کے فوجی لے لیے اور لوگوں کو ڈرانے لگے اور کہنے لگے کہ میں کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، کوئی مجھ سے لڑنے کی ہمت نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کو جب معلوم ہوا، کیونکہ وہ کعبے کے متولی تھے، سارے لوگ وہ قبیلے کے سردار تھے، ان کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے ہمارے سردار، ایسا ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا کر بات کرتا ہوں۔ اس ابرہہ کے پاس آپ جیسے ہی تشریف لے گئے، جیسے ہی وہ حضرت عبد المطلب کو دیکھتا ہے، آپ کے روابدار چہرے کو، وہ نورانی چہرے کو، اس کی ہیبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اوپر بیٹھا سو والا ان کو اپنے بازو بٹھا کر نہایت عزت و احترام کے ساتھ کہتا ہے، فرمائیے کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، تمہارے فوجیوں نے ہمارے لوگوں کے مویشیوں کو، میرے اونٹوں کو، ہمارے بکریوں وغیرہ کو ہانک کر لے گئے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو چھوڑ دو، سارے کے سارے مویشیوں۔ اس نے تعجب کیا اور کہا میں تو آپ کو بہت ہی عزت سے، وقار سے دیکھ رہا تھا، لیکن تمہارے سوال کرنے سے میری نظروں میں آپ کی عزت گر گئی۔ میں سمجھا تھا کہ آپ کعبے کے تعلق سے بات کریں، آپ نے تو جانوروں کے تعلق سے بات کی۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، دیکھو کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا، مویشی ان کی ذمہ داری میری ہے، اور یہ جانور، یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں اس کی حفاظت کی دہائی کی دینے کے لیے، تو میں تم سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ ہمارے مویشیوں کو چھوڑ دو۔ جب اس کو یہ بات کہی گئی تو اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا تمہارا خدا حفاظت کرے گا، کل دیکھنا میں تم کیسے اس کو توڑتا ہوں، کیسے اس کو وہ کرتا ہوں، شہید کرتا ہوں۔ بس یہ کہ بہت غصے میں آنے کے بعد صبح ہوتی ہے تو آپ کو مویشیوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، تو اپنے اپنے مویشی لے لیتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب نے کہا کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر پہاڑوں پر چھپ جاؤ اور اپنے سامان کی حفاظت کر لو۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کعبے کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، صلیبیوں کی، یہ عیسائیوں کی طاقت سے ان سے اس کو بچا لے اور ہماری حفاظت فرما۔ اس طرح دعا فرما کر آپ اوپر تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے کیا ہیں کہ آپ کی پیشانی سے ایک نور مبارک نکلتا ہے اور کعبے پر پڑتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مدد آنے والی۔ اور جب میں نے دیکھا، اب میری پیشانی سے جب نور ظاہر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میری ضرور مدد فرمائی۔ چنانچہ صبح ہوتی ہے، ابرہہ فوج لے کر داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہاتھی ہوتا ہے، ایک ہاتھی اس کا نام محمود تھا۔ وہ ہاتھی کعبے کی طرف بڑھتا ہی نہیں، دوسری طرف لے جاتے ہیں تو چلتا ہے، کعبے کی طرف لے جائے تو وہ ہلتا نہیں، مارا جاتا ہے، کرا جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ غرض یہ
کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو چھوٹے چھوٹے ابابیل کو بھیجتا ہے، ان کے 2 پنجوں میں 2 پتھر، چونچ میں 1 پتھر، ہر پرندہ 3 کنکر لے کر آیا تھا۔ بتایا گیا کہ چنے سے کچھ بڑا، تانبے کی طرح وزندار وہ پتھر تھا، جیسے آج کے زمانے کی گولی سمجھ آئے ہیں، لیکن ایسی گولی تھی کہ آج کی گولی کا نشانہ ہٹ سکتا ہے، لیکن وہ گولی کا نشانہ ایسا تھا جس کے لیے مقرر تھا اس کو چیرتا ہوا زمین کے اندر دھس جاتا۔ نہ اس میں کوئی بندوق تھی نہ کوئی بارود تھا، لیکن اس کے اندر ایسا اثر تھا کہ وہ جس کے اوپر گرتا اس کے سر کو چیرتا ہوا، سوار کو چیرتا ہوا زمین میں دھس جاتا۔ ایسی بارش ہونے لگی، وہیں پر گرنے لگے سارے، اور وہ ہاتھی وہ گھوڑے بدک کر جو بھاگنے لگے تو ان کی جو لاشیں تھیں وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، یہ الفاظ ملتے ہیں قرآن کے اندر، تو پس اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ تو یہ واقعہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ تو بتایا گیا کہ جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے تو روشنی چھانے لگتی ہے، پرندے چہچہانے لگتے ہیں، ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ایک زندگی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، خوشیاں چھا جاتی ہیں۔ ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آفتاب طلوع ہونے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سب انتظام فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کے بچپن کے احوال اور جوانی مبارک کے احوال وغیرہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ آئندہ کی نصیحتوں میں آپ تمام حضرات سے خواہش کی جاتی ہے کہ اس کے اندر شرکت کر فرمائیں پابندی کے ساتھ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پڑھنے، سننے، سنانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ۔